اب تشریف لاتے ہیں اپنے بے مثال خطاب کے لیے حضرت علامہ مولانا فاروق القادری صاحب قبلہ۔ آپ کا بھی علامہ ممتاز صاحب سے ایک گہرا تعلق تھا اور خطابت کی دنیا میں آپ کا ایک نام ہے، ہندوستان سے لے کر افریقہ سے لے کر یورپ انشاءاللہ تعالی آپ ان کے خطاب سے محظوظ ہوں گے۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ فاروق القادری صاحب قبلہ۔ سماحت الاستاذ مفکر اسلام مخدوم گرامی قدر حضرت علامہ قمر الزمان اعظمی مد ظلہ العلی ادام المولا فضلہ اقر اللہ تعالی اعیننا، رب قدیر حضرت کا سایہ ہمارے سروں پہ بہت دیر باقی رکھے۔ باوقار علماء عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت عالم نور کے پیکر لطیف عرش الہی کے مسند نشین شہریار رم تاجدار حرم نوبہار شفاعت مصطفیٰ جان رحمت نوشہ بدم جنت سرور کشور رسالت دانائے سبل ختم رسول مولائے کل روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ احترام و عقیدت میں درود پاک کی نظریں بآواز بلند پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ میرے جنازے پہ رونے والو فریب میں ہو بغور دیکھو، میرے جنازے پہ رونے والو فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں۔ اس وقت ہم اور آپ سبھی حضرات ممتاز العلماء مخدوم گرامی حضرت علامہ ممتاز احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس چہلم کے حوالے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں کسی خطاب کے لیے حاضر نہیں ہوا، بلکہ اصل میں خطاب تو حضور مفکر اسلام کا ہوگا۔ ہم تو ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے بہت بعد مولانا ممتاز صاحب کو دیکھا، اور بریڈفرڈ کی تاریخ بلا شبہ وہ چند شخصیات ہیں جن کے بغیر بریڈفرڈ کی علمی، فکری اور تحریکی تاریخ، تنظیمی تاریخ، علمی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی، کہ اگر رئیس القلم حضرت علامہ مشر القادری علیہ الرحمہ، حضرت علامہ ممتاز احمد اعظمی رحمۃ اللہ علیہ اور حضور مفکر اسلام کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ یہ حضرات قافلہ نور کے سالار بن کے یہاں تشریف لائے، اور بریڈفرڈ کی زمین جو کہ ٹیکسٹائل مل کے حوالے سے اور اسٹونک ورک کے حوالے سے مشہور رہی ہے، ان اندھیروں میں ان حضرات نے اپنے عزم کی ٹھوکر سے تاریک راتوں کے مسافروں کے راستے کے پتھر کو چراغ راہ بنایا ہے۔ برطانیہ کے میں اسلامی دینی اور مذہبی اور تحریکی حوالے سے اگر کوئی مورخ اٹھے تو یقینی طور پر اگر وہاں علامہ ارشد القادری، حضرت ممتاز العلماء
اور حضور مفکر اسلام کی خدمات کا تذکرہ نہ کیا جائے تو یقینی طور پر وہ تاریخ نامکمل رہے گی۔ بلا شبہ آج علامہ ہمیں موجود نہیں ہے، مگر آج بھی صفت الاسلام اور اسلامک مشنری کالج میں جب بھی میں گیا ہوں تو مجھے اب بھی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے رات کے اندھیروں میں اس خدا ترس بزرگ کی آہ سحرگاہی کے آثار اور ان کی برستی ہوئی آنکھوں کا آبشار وہاں کے جان نماز پہ اب بھی موجود ہے۔ مجھے حضور مفکر اسلام نے بتایا کہ میں اس وقت یہاں آیا جب بہت ہی نوعمر تھا، اور علامہ اعظمی نے ہندوستان اس وقت چھوڑا۔ بیڈفورڈ کے مسلمانوں خوش نصیب ہیں آپ۔ بالفرض اگر علامہ اعظمی یہاں نہ بھی آتے تو بھی علامہ اعظمی تھے۔ برطانیہ نے علامہ اعظمی کو مفکر اسلام نہیں بنایا۔ یہ فکر و فن اور انداز خطاب کے حوالے سے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے عزم کے صحرا میں اپنی دعوت و استقامت کے ذریعے سے نہ معلوم کتنے زمزم پیدا کیے۔ یہ اس وقت بھی لکھنؤ، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، اودھ، فیض آباد، کلکتہ، حیدرآباد، یہ وہ زبان و ادب کے وہ شہر ہیں جہاں علامہ اعظمی کو سننے کے لیے اس وقت بھی اپنے وقت کے فکر و فن و زبان و ادب کے کچکلا وہاں بھی آیا کرتے تھے۔ میں عوام کی بات نہیں کر رہا، پڑھے لکھے علماء کی بات کر رہا ہوں۔ علامہ تشریف لائے یہاں، انہوں نے مجھے بتایا کہ رات کے وقت علامہ اشرف القادری اٹھتے تقریباً پہر جب ڈھل چکی ہوتی تو، اور اسلام مشنری کالج کے سیلر میں جاتے نیچے۔ علامہ اعظمی ظاہر کہ اس وقت 1973 he was young, enthusiastic, handsome young عالم دین، اور بلا شبہ آج بھی نہ علامہ اعظمی کے خطاب کا شباب ڈھلا ہے، اور نہ ان کے عزم اور حوصلوں کا شباب ڈھلا ہے، اور نہ ان کی سیرت و صورت کا شباب ڈھلا ہے۔ اب بھی ویسے ہی ہے۔ اس لیے کہ اس پس منظر میں اگر مادی قوتوں کا حوالہ ہو تو وہ ختم ہو جاتی ہیں، یا حضور حافظ ملت کی روحانی چلبگاہ موجود ہے، سرکار مفتی اعظم کی دعائیں موجود ہیں، حضور مجاہد ملت حضرت احسن العلماء اور علامہ مشتاق احمد نظامی، علامہ اشرف القادری کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ علامہ اعظمی کے جہد مسلسل اور ان کی استقامت کے حوالے سے ایک بات مجھے علامہ نے کہی۔ علامہ اشرف القادری گلاسگو تشریف لے گئے، جب یہاں تشریف لائے تھے، میرا خیال یہ وہ 1998 میں تشریف لائے تھے آخری بار۔ میرے گھر علامہ تقریباً 10 روز قیام فرما ہوئے، عزیز ملت بھی تشریف لائے، میرے گھر 3 روز قیام فرمایا انہوں نے۔ علامہ اشرف القادری مجھ سے لگے کہنے، میں نے ان کا انٹرویو لیا ہے، جب آج 1 گھنٹہ 30 منٹس کا ہے، وہ 1.5 گھنٹہ کا۔ میری عادت ہے کہ میں علامہ سے پوچھوں، میں تھا اور علامہ، بہت ساری باتیں مشن کے حوالے سے، برطانیہ کی تاریخ کے حوالے سے، اور یہاں جو حالات کے زیر و بم میں جو کچھ اس حوالے سے۔ لیکن علامہ اشرف القادری کا عالم یہ ہے کہ وہ اس تلاطم میں بھی وہ تنہا وہ ناخدا جو اسلامیان برطانیہ کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے کے لیے آخری دم تک بکھری ہوئی موجوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ دیکھنے میں چھوٹے تھے وہ، لیکن عزم و استقامت کے وہ کوہ ہمالیہ تھے۔ کسی شخص کی شخصیت اور ان کے انٹرنل جو اسٹرینتھ ہے، جو ان کی جو حیات داخلی ہے، اس کی بصارت و استقامت کا اندازہ اس کے زوج ظاہری سے آپ نہیں کر سکتے۔ علامہ کیا تھے؟ وہ ان کے دماغ میں، ان کے شاہراہ تخیل پر عشق و عرفان کا پل کھاتا ہوا بحر ناپیدا کنار تھا، اور وہ ہر لمحہ اسی حوالے سے اشبار رہتے، بلکہ علامہ کا وجود باطنی ہمیشہ عشق رسالت میں اس کے شراروں میں جلتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ علامہ نے مجھ سے یہ بات کہی، اسی ریکارڈنگ میں انہوں نے کہا کہ
مجھ سے لگے کہنے کہ میں تو یہاں سے چلا جاتا، میں یہاں سے چلا جاتا اور چلا گیا تھا یہاں سے، لیکن آج اہل سنت کی جتنی بہاریں آئی ہیں پورے انگلینڈ میں، اگر میں نے علامہ اعظمی کا انتخاب اپنے جانے کے بعد اپنی موجودگی میں نہ کیا ہوتا تو اہل سنت کی بہاریں نہ آتی۔ اور یہ کہا کہ میرے جانے کے بعد میرے مشن کو علامہ قمر الزمان اعظمی نے مکمل کیا ہے۔ رب قدیر انہیں بہت دیر تک باقی رکھے۔ ہمیشہ جب بھی ان کے باب میں سوچتا ہوں انہیں دعا دیتا ہوں۔ آج بھی علامہ اشرف القادری کی آہ سحرگاہی، ان کی لذت نیم شبی اور ان کی لذت سحر خیزی اور ان کی دعائے مستجاب میں علامہ اعظمی موجود ہیں۔ ورنہ اس ایج میں اتنی ٹریولنگ اور اس قدر مسلسل سفر در سفر کا شکار اس ایج میں آ کر یورپ میں رہ کر آدمی کم کر پاتا ہے۔ رب قدیر حضرت علامہ ممتاز احمد اعظمی آج ہم میں موجود نہیں ہیں، مگر یقینی طور پر علامہ اعظمی، علامہ ممتاز احمد اعظمی، علامہ اشرف القادری، قاری اسماعیل مصباحی، یہ وہ لوگ یہاں بہت پہلے آئے اور بلا شبہ بریڈ فورڈ کی زمین یہ لال ہزاروں کی زمین ہے، یہ زمین ٹیکسٹائل کی زمین ہے، یہ زمین اسٹوننگ ورک کی زمین ہے۔ مگر ان بزرگوں نے اس زمین کو اپنے عزم سے، اپنے حوصلوں سے، اپنی استقامت سے، اپنی دعوت سے اور اپنی محبت رسولی سے سیچ کر اس پتھریلی زمین کو مخملی بنایا ہے۔ ان کے جہد مسلسل کا حوالہ ہے۔ علامہ ممتاز اعظمی بہت سے، میرے گھر کا تعلق علامہ ممتاز صاحب سے بہت پرانا ہے۔ جب وہ، میرا خیال ہے کہ اشرفیہ سے وہ 1957 میں فارغ ہوئے اور اس کے بعد سب سے پہلے مدرس کی حیثیت سے وہ ہمارے یہاں پہنچے، خانقاہ بیت الانوار گیوال بیگھا گیا، وہ ہمارے یہاں پہنچے۔ میرے جد امجد حضور حافظ ملت کے ارشد تلامذہ میں تھے۔ میرے گھر کا رشتہ مبارک پور اشرفیہ سے پہلے حضور حافظ ملت سے، میرے معلّہ میں جب وہ پڑھ رہے تھے اس وقت سے میرے گھر کا رشتہ حضور حافظ ملت سے ہے۔ میرے دادا حضرت سراج ملت حضرت علامہ شاہ سراج الخدا گیاوی رحمۃ اللہ علیہ 1937 میں مبارک پور اشرفیہ مصباح العلوم سے فارغ ہوئے، اور وہ ساتھی تھے، ہی واز کلاس فیلو آف حضرت مولانا ظفر نعمانی، قاری مسجد الدین صاحب۔ ان کے ساتھیوں میں میرے دادا حضور تھے۔ علامہ ممتاز اعظمی صاحب قبلہ ہمارے گھر تشریف لے آیا کرتے، اکثر حضور حافظ ملت کے ساتھ جایا کرتے تھے، اور اسی وہی ہمارے یہاں خانقاہ بیت الانوار ہی میں حضرت مولانا ممتاز صاحب کا انتخاب ہوا۔ حضور حافظ ملت نے کیا کہ یہ ابھی معین المدرسین کی حیثیت سے یہ مدرسہ سراج العلوم گڑھوا پلامو جائیں گے، تو سب سے پہلی درسگاہ حضرت مولانا ممتاز احمد اعظمی صاحب کی وہ پلامو گڑھوا تھی۔ مجھ سے اکثر فرمایا کرتے تھے، میں پورے علاقے کو جانتا ہوں، اور جب بھی یہ اعظم گڑھ سے، یہ مبارک پور سے جاتے تو ہمارے یہاں گیا تشریف لاتے، اور یہاں ایک روز دو روز ٹھہر کر پھر یہاں سے پلامو کا سفر ہوتا، اس لیے کہ براہ راست کوئی ٹرین نہیں تھی جو شاہ گنج سے لے کر یا بنارس سے لے کر پلامو جاتی ہو۔ علامہ ممتاز احمد اعظمی صاحب مجھ سے لگے کہنے کہ یہاں میں جب آیا، جو حالات تھے وہ آپ کے سامنے تھے، اس میں میں واپس چلا جاتا، یہاں آنے کے بعد میں واپس چلا جاتا، لیکن سب سے بڑی جو بات تھی وہ یہ ہے کہ دو باتیں، ایک تو حضور حافظ ملت کی تاکید میرے ساتھ رہی کہ مشقتیں برداشت کرنی ہے، ہمیشہ تمہیں پھولوں کا سیج نہیں ملتا، یہ ہم لوگوں کو جو ملا یہاں آنے کے بعد، یہ زمین تیار ہو چکی ہے۔ جیسے مولانا نے کہا کہ یہ موٹر بھی تیار تھا جو ہم یہ آئے ڈرائیو کرنے کے لیے، تمام چیزیں پہلے موجود تھیں، ہم بہت بعد میں آئے۔ برف باری کسے کہتے ہیں، ٹھنڈک کسے کہتے ہیں، دقت رازی کسے کہتے ہیں، حوصلہ مندی کسے کہتے ہیں، پتھروں پہ چلنا کسے کہتے ہیں، کانٹوں سے گزرنا کسے کہتے ہیں، حالات کا مقابلہ کسے کہتے ہیں، طوفانوں کے ساتھ ٹکرانا کسے کہتے ہیں، یہ سب لفظیات کا استعمال حقیقی معنوں میں اگر پوچھنا ہو تو آپ علامہ اعظمی صاحب کی وجہ سے پوچھیں، مولانا ممتاز صاحب سے پوچھا ہوگا آپ نے، علامہ اشرف القادری سے پوچھیں، قاری اسماعیل مصباحی صاحب سے پوچھیں تو اندازہ ہوگا۔ بعد میں آنے والے علماء ہم سب ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے یہ پلیٹ فارم ہمیں دیا تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ آخری بات، مولانا ممتاز احمد قادری صاحب وہ بڑے مفکر قسم کے آدمی تھے، عہد حاضر، دانش حاضر، اور ایک گوشہ گیر ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں دنیا بھر کی ان تمام جو ماڈرن ایجوکیشن، نئی خبریں، اور اس کے ساتھ ساتھ کتابوں کے اخبارات کے پڑھنے کا بڑا ذوق انہیں حاصل تھا۔ ان کی شاعری کو آپ دیکھیں، وہ اقبال سے، وہ میر سے، وہ داغ سے، وہ جگر سے بہت ہی زیادہ وہ قریب ہیں۔ وہ خود اپنے آپ کو کہتے تھے کہ میں شفیق جون پوری
علیہ الرحمہ کے ساتھ، بڑے اچھے شاعر تھے وہ، ان کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا، میں نے شاعری ان سے سیکھی، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ دو باتیں ہم سے حضور حافظ ملت نے کہی تھی، اور وہ یہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سرکار حافظ ملت علیہ رحمۃ الرضوان نے ہمیں تاکید کی کہ تم جہاں بھی رہو، جس جگہ بھی رہو، ایک بات یاد رکھو کہ حالات کا مقابلہ تمہیں کرنا ہوگا، اور ماحول ساتھ ہی آدمی خود کرتا ہے، حالات خود بخود اس کے اطراف نہیں آتے، اسے خود محنتیں کرنی پڑتی ہیں، دقت ترازی برداشت کرنی پڑتی ہے، لوگوں کے دل جیتنے پڑتے ہیں۔ زمینوں پہ قبضہ بہت آسان ہے، مگر دل پہ قبضہ بہت مشکل ہے، اور اپنی اصلاح کرتے رہو۔ آج وہ لوگ جو سرکار حافظ ملت کے ان باتوں پہ پیروکار ہیں، پوری زمین ان کے لیے اللہ نے مسخر کر دی ہے۔ میں تو جانتا ہوں ہم اس خوش نصیب لوگوں میں ہیں، ہم اس عہد میں پیدا ہوئے جو عہد علامہ قمر الزمان اعظمی کا ہے۔ پوری دنیا میں دو شخصیات آپ کو ملیں گی، یا تو اردو خطاب سننے والے ہیں کہیں موجود یا نہیں ہیں۔ پوری دنیا کی تقسیم کریں آپ، دنیا میں دو افراد، یا تو اردو خطاب سننے والے لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو دنیا میں کوئی ایسا شخص جو اردو خطاب کو سننے والا ہو اور علمی لب و لہجہ کو، زبان و ادب کو سمجھتا ہو، اور وہ علامہ اعظمی کو جانتا نہ ہو۔ اس لیے بہت کچھ ان حضرات پہ لکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت علامہ اعظمی صاحب قبلہ پہ کتاب آئی خدمات قمر کے حوالے سے، اور رضا اکیڈمی بامبے نے آج سے غالباً 6 سال پہلے اس میں مختلف علماء کے ذریعے مقالات لکھوائے، اور وہ بہت ہی وقی انداز میں وہ کتاب موجود ہے۔ اس پہ تقریباً میرے 3 مقالات خود موجود ہیں۔ اس طرح میں چاہوں گا کہ حضرت علامہ ممتاز احمد اعظمی صاحب ہم میں موجود نہیں ہیں، وہ شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، مفسر بھی تھے، اور عالم بھی تھے، ادیب بھی تھے، تنقید نگار بھی تھے، بہت ساری صلاحیتیں ان میں موجود تھی۔ وہ گوشہ گیر تھے، مگر گوشہ تنہائی میں بیٹھنے کے باوجود حد درجہ وہ خوددار تھے۔ میں ان کے باب میں کہنا چاہوں گا کہ علامہ ممتاز احمد اعظمی شاہراہ حیات کے اس نہج پہ تھے جہاں انہیں نہ تو ناخن گرہا کشا کی منت پذیری اور نہیں زنجیروں کی حلقہ شماری کا انتظار تھا۔ اللہ تعالی ہمیں نادانوں کے فریب عزت اور سراب شرف سے محفوظ رکھے۔ بڑے عظیم تھے وہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پاک کو رحمت و نور سے آباد فرمائے۔ ان کی کتاب یہاں موجود ہے، اسلام منزل و منزل، سے ضرور پڑھیے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ ایک عظیم شخصیت تھی جو ہم سے رخصت ہو گئی۔ آج وہ ہمیں موجود نہیں، مگر ان کی یادوں کا چراغ ہمارے دل و دماغ کے صحرا کو ہمیشہ روشنی بخشتا رہے گا۔ وہ امیر کشور محبت تھے، رب قدیر انہیں باغ فردوس کی بہاریں عطا فرمائے، اور اس یقین کے ساتھ کہ فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری۔ رب قدیر آپ کو خوش رکھے اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔